بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ جو ٹکٹس دیے ہیں پنجاب اسمبلی کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی اتنی زیادہ مقبول ہے کہ ہر حلقے میں بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو کہ اپلائی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک کوئی ملنا ہے اور باقی لوگ خفا ہوں گے۔ لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر سیریس کنسرنز ہیں، اور پتہ نہیں کون، لیکن پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی من پسند جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو منتخب کروا لیا ہے، اور بہت سارے جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ایک مرتبہ پھر سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے تو اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا، اور تقریباً کہا جا رہا تھا کہ 80% ایسی سیٹس ہیں جہاں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ سے ٹکٹوں کا ریویو ہوا، نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی گئی، اور تقریباً 21 سیٹوں کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ ان ٹکٹس کو چینج کر دیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بڑے ہی پاورفل حلقوں کے لوگ ہیں جن کو ایون ٹکٹس الاٹ کر دی گئی تھی، ان لوگوں نے دوبارہ سے خان صاحب کو پریشرائز کیا اور کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ والے حلقے میں بھی ہمارے بندے کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو ہم یہاں پر بھی نہیں لیں گے۔ اس طرح کی چیزیں بھی کی گئی، اور تحریک انصاف کے جو ٹکٹس ہیں وہ چینج کروائے گئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں فیصل آباد کی، جہاں پر پی 101 سے تحریک انصاف نے ایک نوجوان کو، ISF کے بندے کو، احسان طور صاحب کو ٹکٹ دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی، اور فیصل آباد میں یہی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو افضل شاہی گروپ ہے انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو اس کے اوپر پریشرائز کیا، اور وہ جو ٹکٹ تھی وہ واپس کروا دی گئی، اور ان کی جگہ شہیر داؤد ایک شخص ہے جن کو جو ہے وہ PTI نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے شہیر داؤد جو کہ کچھ مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے یہ نون لیگ سے PTI اس نے جوائن کی ہے، اور یہ جو شخص یعنی کہ احسان طور صاحب ہے جن کو پہلے ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، ان کے والد کی گفتگو یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی تک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب جو ہے جب میں زمان پارک پہنچا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کمرے میں قید کر کے آیا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ تحریک انصاف کے پاس پرفیکٹ موقع ہے، پرفیکٹ چانس ہے کہ اپنے جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کو ٹکٹس دیں، کیونکہ اس مرتبہ بلے کے نشان نے جیتنا ہے۔ یہ پنجاب اسمبلی کے ٹکٹس نہیں ہیں، یہ جیت کے ٹکٹس ہیں۔ 100 میں سے 90-95 لوگوں نے جیتنا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے نظریاتی کارکنان کو ٹکٹس دیں، اور نظریاتی کارکنان کو ٹکٹس دینے کے بعد ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر آئیں تاکہ لوٹوں سے، الیکٹیبل سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ ظاہر ہے 297 حلقے ہیں، اور ہر حلقے کے بارے میں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یا ہر امیدوار کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، لیکن چونکہ فیصل آباد سے میرا تعلق ہے اور ان امیدواروں کے بارے میں یا ان حلقوں کے بارے میں مجھے جو ہے وہ تھوڑا بہت پتہ ہے، تو فیصل آباد میں جو ٹکٹس دیے گئے ہیں، اگر ہم اس بیس کے اوپر اس بات کو زیوم کریں کہ پورے پنجاب میں ایسے ہی ٹکٹس دیے گئے ہیں، تو میں خان صاحب کو 10 میں سے 3 نمبر بھی نہیں دوں گا۔ یعنی کہ فیصل آباد کی 21 سیٹوں میں سے کم 60-70% سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ٹکٹ نہیں دیے گئے۔ مثال کے طور پر یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھیے، یہ جو ہے وہ حلقہ PP 100، وہاں پر بھی اسی طریقے کا ایک کام کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 2013 سے لے کر 2023 تک کا اس میں یہ سارا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ غور سے پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بیس کے اوپر تحریک انصاف نے ٹکٹس دیے ہیں، اور انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو بالکل بھی کیش نہیں کروانا۔ اس سے حلقے کا جو ووٹر ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے خان صاحب سے، اور ایون میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تحریک انصاف نے اس لوٹے کو ٹکٹ جاری کیا ہے، اس وجہ سے میں اس کو ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ یہ تحریک انصاف کا ووٹر کہہ رہا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان الیکٹیبلز کے پیچھے جانے کی؟ اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے ویسے بھی ہارنا ہی تھا، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ہے وہ PTI میں آئے ہیں، ان کو خان صاحب کی محبت لے کر نہیں آئی۔ صرف ایک حلقے کو ہم جو ہے وہ اگزامپل بنا لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تحریک انصاف نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہیں۔ بہت سارے ایسے حلقے جو جیتے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے ٹکٹس کو چینج کر دیا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ PP 100 جو کہ 2013 کے اندر PP 54 جو اس کو کہا جاتا تھا،
وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا اس کا نام تھا رائے حیدر خان کھرل، اور اس نے 50,641 ووٹ لیے تھے. اور پی ٹی آئی کا امیدوار جو تھا وہ ایک نظریاتی بندہ تھا جو ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے 10 سالوں سے، یعنی کہ میاں غلام حیدر باری، اور انہوں نے ووٹ لیے تھے تقریباً 32,000. یعنی نون لیگ کا جو وننگ مارجن تھا وہ تقریباً 30,000 تھا. اس کے بعد باری آتی ہے 2018 کی، اور 5 سال میں اس شخص نے جو ہے وہ اس حلقے میں اتنا کام کیا، اتنی اپنی فین بیس بڑھائی کہ کچھ خان صاحب کا ووٹ تھا، کچھ اس بندے کا ووٹ تھا. اور 2018 کے اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو 2018 میں پی پی 100 کا جو نام تھا وہ پی پی 101 تھا. اس میں رائے حیدر خان کھرل کو دوبارہ سے نون لیگ نے ٹکٹ دیا اور اس کو جو ہے وہ 46,000 ووٹ پڑے. اور پی ٹی آئی کا وہی امیدوار جس کو 2013 میں 31,000 ووٹ پڑے تھے اس کو 44,000 ووٹ پڑے. اور جو وننگ مارجن تھا نون لیگ کا وہ صرف 1,881 ووٹ رہ گئے. یعنی کہ 5 سالوں کے اندر اس بندے نے اتنا گین کیا. اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ مسلسل 2 مرتبہ اس کو ٹکٹ دیا اس حلقے کے اندر، اس نظریاتی بندے کو، بڑے بڑے لوٹوں کو چھوڑ کر اس کو ٹکٹ دیا گیا. لیکن اب جب 2023 میں پی پی 100 میں تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے. آپ سوچئے کہ جو بندہ 2013 میں 30,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے اور 2018 میں وہی بندہ صرف 1,800 کی لیڈ سے جیت رہا ہے، یعنی کہ نون لیگ نے کتنا زیادہ لوز کر دیا تھا، وہ بھی اس ٹائم میں جب تحریک انصاف کی اتنی مقبولیت بھی نہیں تھی. اور آج تو تحریک انصاف کی بہت زیادہ مقبولیت ہے. یہ جو 1,800 کی لیڈ نون لیگ کو ملی تھی اس کو جو ہے وہ تحریک انصاف والے اس الیکشن میں بالکل ختم کر سکتے. اور 2023 میں یہ جو الیکشن ہونا ہے اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی کی گئی کہ وہ نون لیگ کا امیدوار جو پچھلے 2 الیکشن جو ہے وہ یہیں سے نون لیگ کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کر رہا تھا، وہ 4 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا ہے، لوٹا بن گیا ہے. اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنے نظریاتی بندے کو نظر انداز کر کے اسی رائے حیدر خان کھرل کو یہاں پر ٹکٹ دے دیا ہے. اب یہ بندہ خان صاحب کی محبت میں نہیں آیا، اس کو پتہ ہے نون لیگ سے وہ نہیں جیت سکتا. صرف 2013 اور 18 کا اگر ہم ڈفرنس دیکھیں تو کہاں پر 30,000 کی لیڈ سے وہ جیت رہا ہے اور کہاں پر 1,800 کی لیڈ سے جیت رہا ہے. اس مرتبہ یہ بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ بندہ یہاں سے جیتے، اور یہ بندہ یہاں سے نہیں جیت سکتا تھا. اس کے باوجود اس کو ٹکٹ دیا گیا اور اپنا نظریاتی جو کارکن تھا اس کو نظر انداز کر دیا گیا. تو تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہی. یہ جو ہے ایک تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے بھی وہی لوٹا کریسی اور خاندانی سیاست کو پروموٹ کرنا ہے کہ پورے خاندانوں کو آپ نے ٹکٹس دیے ہوئے ہیں، یا آپ نے اپنے نظریاتی کارکنان کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہیں. ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.